بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس خواب میں ہماری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھتا ہے تو اس نے ہمیں ہی دیکھا ہے۔ تو اگر امام خواب میں آتے ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ خواب آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے، آپ کے لیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کے لیے خواب دیکھا اور آپ کے لیے پیغام۔ یہ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خود آپ کیسے ہیں، مطلب کوئی اولیاء خدا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی زندگی کے اعمال الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی خواب دیکھ کر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بولے بھی آپ، تو وہ اس کے لیے حجت ہے۔ یہ معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا۔ دیکھا اچھی بات ہے، خواب دیکھا آپ نے، لیکن یہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنے لیے، آپ کے لیے حجت ہے، دوسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا عالم شہود ہے، یعنی انسان ایک ایسی حالت میں ہے کہ جہاں پر وہ بیدار ہے، یعنی جاگ رہا ہے، بیداری ہے، اس بیداری میں اس نے جو ہے وہ ایسا دیکھا کہ جو مطلب اس کو دکھایا گیا، کچھ نظر آیا اس کو کہ جو وہاں نہیں تھا، یعنی بیداری کے اندر ویسے دیکھ رہا ہے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، جیسے یعنی بیداری ہے لیکن سامنے ہوتے ہوئے کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ خوب یہ ممکن ہے، انسان جب اپنے اوپر کام کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمال پہ لے جائے تو پھر عالم اس کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی مکشفیات یہ بھی اولیاء خدا کو ہوتی ہیں جن کی اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ تو اس کے ذیل میں بہرحال عالم دین واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ گل پائے گانی کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو درد ہوا تو ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ تو ان کا ڈاکٹر ہے، اس نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کو ہم تہران لے گئے بڑے ہاسپٹل میں، وہاں بھی ٹیسٹ کیا تو وہی رپورٹ نکلی۔ اس وقت وہاں پہ اتنے اچھے فیسلٹیز نہیں تھیں، تو کہا کہ ان کو ہم لنڈن لے جاتے ہیں۔ وہاں لے گئے، فلانے جگہ سارے ٹیسٹ ہوئے۔ دوسرے دن جو ہے وہ دن میں آپریشن ہونا تھا کہ اس کو نکالنا تھا۔ ان کی حالت اتنی تھی کہ جہاز پہ ان کو بہت مشکل سے لٹا کے لے کے گئے، کھا نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، درد اتنا بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ساری رات ان کی خدمت میں حاضر رہا، کچھ گھنٹے کی آرام کرنے کے لیے میں دوسرے کمرے میں گیا، واپس آیا، فجر ہو چکی تھی، تو میں نے دیکھا آیت اللہ گل پائے گانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں درد نہیں ہے؟ پھر میں نے محسوس بھی کیا کہ درد نہیں ہے۔ میں نے کہا مگر کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کا تو آج آپریٹ کرنا ہے۔ کہتا نہیں، ان کو بولو دوبارہ ٹیسٹ کر لیں، اور ہاں میں بہت بھوکا ہوں کافی دن سے، مجھے ناشتہ تو لے کر آؤ۔ کہا وہ ایک کنو کی پھانک نہیں کھا پا رہے تھے، ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ میں حیران رہا۔ بہرحال میں نے ہاسپٹل والوں، انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم واپس چلے گئے، لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، لوگ یہی سمجھے کہ آپریٹ ہو گیا ہے۔ کہہ رہے جیسے میں گھر گیا باقی کاموں میں تو ایک دن آغا مجتہدی تہرانی کہ جو بہت بڑے عارف تھے، کہا ان کی فون آئی میرے گھر پہ کال، انہوں نے میرے گھر والوں کا کہ جیسے ہی ڈاکٹر آئے اس کو بولنا میرے پاس ہے۔ میں ان کی خدمت میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر جب تم آیت اللہ کو لے کے گئے تو لوگ ہمارے پاس آئے کہ دعا کریں تاکہ ان کا آپریشن ٹھیک ہو جائے۔ کہتا ہے پھر؟ کہتا ہے میں نے فلانے دن یہ مکشفات یعنی کشف کیا، دیکھا کہ ہاسپٹل میں آیت اللہ گل پائے گانی نے توسل کیا امام زمانہ سے،
تو میں نے دیکھا کہ امام ہاسپٹل میں ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کے سامنے آئے، ساتھ آئے، اور ان سے کہا کہ مولا بہت تکلیف ہے، مجھے شفا دلا دیں۔ تو کہا، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو شفا ہو گئی۔ تو ڈاکٹر رونے لگا، کہا کیوں؟ کہا یہ بات صرف مجھے معلوم تھی، ہم نے کسی کو بتائی نہیں تھی۔ کام وہاں ہوا، نظر انہیں آ رہا ہے۔ خوب یہ ممکن ہے کہ کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے۔ تیسرا آپشن کیا ہے کہ کوئی امام سے ملاقات کرے بیداری میں، مگر امام کو پہچان نہ پائے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ جب امام ظہور کریں گے، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، محمد یا امام سے حدیث ہے، امام خود فرماتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں گے مگر پہچانیں گے نہیں۔ امام کے لوگ دیکھیں گے اور انہیں، اور جب ظہور ہوگا تو کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا تھا۔ خوب یہ تھرڈ آپشن ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان دیکھتا ہے امام ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن نہیں پہچانتا۔ جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اور بہت سارے واقعات علماء کے، لوگوں کے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر امام تشریف لائے ہیں، امام کو پکارا ہے، مدد کی ہے، لیکن امام کو پہچانے نہیں ہے۔ چوتھی جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بیداری میں امام سے 1 to 1 ملاقات کی ہے، اور وہ اس کا دعویٰ بھی کرے۔ اس پہ اختلاف، اس پہ علماء اختلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روایات اور حدیث بہت ساری ایسی ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے، یہ میرا امام سے رابطہ ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل انسٹاگرام، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، امام مہدی بہت سارے آ رہے ہیں۔ لنڈن میں کوئی نکل آیا، کوئی کہاں نکل آیا، کوئی، وہ بھی آخری زمانہ ہے۔ یا مثلا کوئی شخص اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ بھائی میرے پاس آؤ، میں امام سے ملتا ہوں۔ ہمیں بھی لوگ میسج کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ کے لیے امام نے پیغام بھجوایا ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا بڑی بات، ہماری کیا حیثیت کے امام ہمیں پیغام بھجوائیں، لیکن میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ بھی لے لیں گے، کسی استاد سے لے لیں گے بھائی۔ یہ بہت خطرناک ہے، ہاں، یہ آسان نہیں ہے، بہت خطرناک۔ کیونکہ ہماری، مطلب میں اپنی کمزوری تو یہ بولوں امام ہے، امام کے لیے تو آگے دشمن بھی وہیں سے آتا ہے۔ بہت خطرناک ہے یہ، اسی میں آدمی ٹریپ ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو بولے امام کے لیے، امام کے لیے، امام کے لیے، بعد میں کچھ اور نکلے، تو وہ خطرناک ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، خاص طور پہ جوان اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ حق خود نظر آئے، نور خود نظر آئے، دھوکہ نہ کھائیں۔ تو آخری زمانہ ہوگا، فتنہ بہت زیادہ ہوگا، جھوٹ بہت زیادہ ہوگا، دھوکہ بہت زیادہ ہوگا۔ جو صحیح ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔